کتاب کا نام دل دریا سمندر، مصنف واصف علی واصف۔ چیپٹر وعدہ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم سے ہمارے وعدوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وعدہ حال میں مستقبل کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور جب مستقبل حال بنتا ہے تو وعدہ کرنے والا حال ماضی بن چکا ہوتا ہے اور بات آئی گئی ہو چکی ہوتی ہے۔ اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے الفاظ کو عمل کا جامہ پہناتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ انسان کے باطن کا اظہار ہے۔ اس طرح نیات اعمال سے اور اعمال نیات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور انسانوں کی پہچان بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان کی عاقبت بھی مرتب ہوتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی چونکہ کثیر مقاصد کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے وعدے بھی کثرت سے ہوتے رہتے ہیں، اور وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر وعدے متضاد اور متصادم ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ اکثر وعدے کم کیے جائیں تو ان کے پورا ہونے کا قوی امکان ہو سکتا ہے۔ ہمارے وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم ہمارے اپنے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، اسے پورا کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اور حادثات راستہ نہیں دیتے، اور ہم اپنے عزائم کو حسرتوں میں شمار کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کامیاب ہونے کا عزم کرتا ہے، اور ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعات کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم ٹریجڈی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے وعدہ بعض اوقات مجبوری کے سبب کیا جاتا ہے۔ وعدہ بات کو کل پر ٹالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ٹلتی نہیں۔ ہمارا وعدہ لوگوں کو منتظر رکھتا ہے، اور وعدہ پورا نہ ہو تو لوگ ہمارا کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں ہر وعدہ مشروط ہوتا ہے، اور اگر حالات سازگار رہے تو وعدہ پورا ہوگا، اور اگر وہ تعلق جس کی بنا پر وعدہ کیا جاتا ہے قائم ہی نہ رہے تو ایفائے عہد کی ذمہ داری ختم سی ہو جاتی ہے۔ دوست سے وعدہ دوستی کے قیام کی شرط کے ساتھ ہے۔ محبوب سے وعدہ محبت کی مشروط ہے۔ دوسروں کی وعدہ خلافی کا گلہ کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح استاد شاگرد، پیر مرید اور گرو چیلے کے درمیان وعدے دو طرفہ ہوتے ہیں۔ استاد علم دینے کا وعدہ کرتا ہے، شاگرد ادب کرنے کا۔ اگر شاگرد ادب چھوڑ دے تو اس کا علم سے محروم ہونا اس کا ازلی مقدر بن جاتا ہے۔ اس میں استاد کا ایفائے عہد داخل ہی نہیں دے سکتا۔ مرید گستاخ ہو جائے تو وہ سارا نظام طریقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیر کی نظر التفات بھی فیض نہیں دے سکتی۔ فیض ادب کا نام ہے، اور محرومی گستاخی کا۔ انسان کو اپنے عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنے الفاظ کی عزت کریں، اپنے عہد پورے کریں۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی وعدوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہم ہر قدم پر ایک وعدے سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر اسی زندگی میں ایک وعدہ جو اکثر یاد نہیں رہتا، موت سے ہے۔ ایک دن موت سے ملنا ہے، اور وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح باقی سب وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنا ہیں، اور موت سے کیے ہوئے وعدے بھی۔ ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور اللہ کے محبوب کو ہر حال میں آخری نبی مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو صدق دل سے قبول کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کی مجبوریاں اکثر اس وعدے کو پورا کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ جو لوگ
اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر استقامت سے قائم رہیں، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ حالات کی کمی پیشی سے اپنے وعدے کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ یقین کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ بیمار دلوں کی شفا ان لوگوں کے دم سے ہے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو بھی ان کی زبان سے قرآن جاری رہتا ہے۔ سلام ہو ان کی بارگاہ مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں، نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جا کر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے وعدے سچ ہیں، اللہ کے وعدے سچ ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جلد باز اور جھگڑالو ہیں، ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں، فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کے ذریعے اپنی بدعمالیوں سے نجات حاصل کر لی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں، یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالات کا بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں سخی ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے وعدے کیے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا کہ وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو ابھی کیا ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا، خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب بنائی جائے اور عاقبت بھی۔ غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ کوئی محروم۔ بہرحال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محبت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ تنہائیوں میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں ان کی تشہیر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدے کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں بھی وعدہ خلافیاں عدالتوں میں اذیت ناک مراحل طے کرتی ہیں۔ قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔ مناسب ہے انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے، لیکن جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے بہرحال پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے اور سب سے زیادہ صادق الوعدہ ہستی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس ہستی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کی صداقت پر۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔